نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، سید مودودی کی مخالفین جن کا بغض محض اس وجہ سے ہے کہ ان کے اکابر کی بعض علمی اور فکری غلطیوں کو سید مودودی نے اجاگر کیا تھا، وہ سید مودودی کی علمی قابلیت پر اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پر اور ان کے مدارس کے بعض خطباء بھی یہ بھونڈا الزام لگاتے رہتے ہیں، جن کو خود بنیادی علم کا پتہ نہیں اور چند وفاق المدارس کی رٹی رٹائی کتابیں پڑھ کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ سید مودودی رحمہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی تعلیمی سند نہیں ہے۔ وہ سید مودودی جس کو امام، جس کو مبلغ، جس کی کتابوں کو تبلیغ کا بہترین ذریعہ کہنے والے سعودی علماء تھے، ابن باز، شیخ البانی، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر آپ دیکھ لیں، میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ سید مودودی رحمہ اللہ کا جو اسناد ہیں ہم نے کسی کو منوانے کے لیے پیش نہیں کرنی، بالکل ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ان کو عالم مانے یا نہ مانے، نہ ان کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت ہے، ان کی تو اب عزت پاکستانی عوام ان کی اصلیت جان چکی ہے ان کے علم کی، تو ہمیں کیا ان سے منوانا ہے۔ لیکن جو سننے والے احباب ہیں ان کے لیے ہم چند گزارشات پیش کرتے ہیں، امید ہے انشاءاللہ بہت سارے پروپگنڈے کا سدباب ہو جائے گا۔ سید مودودی رحمہ اللہ کی یہ سند یہ ہمارے پاس معارف اسلامی مرکز منصورہ کے اندر موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے مجھ سے رابطہ کرے، میں خود انشاءاللہ وہاں ساتھ جا کر دکھا سکتا ہوں۔ یہ پہلی سند ہے ان کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا اوپر ریکارڈ لکھا ہوا ہے، یہ اشفاق الرحمان کاندلوی رحمہ اللہ ان کی سند ہے، یہ حدیث کی سند انہوں نے اشفاق الرحمان کاندلوی رحمہ اللہ سے انہوں نے حاصل کی تھی۔ یہ اسناد دونوں کافی ہیں، اور یہ پورا شجرہ جو سید ابو الاعلیٰ مودودی کا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک واسطے سے رشید احمد گنگوئی جنہوں نے المہند لکھی ہے، یہ ان کی شاگرد بنتے ایک واسطے سے، اور یہ مفتی محمد سعید ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے، وہ مولانا مودودی کے ناقد ہے، کئی تقریروں میں سید مودودی کے نظریات پہ نقد کر چکے ہیں، شدید نقد، یہ بارکو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، بڑی معروف شخصیت ہیں، انہوں نے اپنے کلپ کے اندر یہ انکشاف کیا ہے جو وہ خود دیکھ کے آئے ہیں سہارنپور میں، وہ انڈیا میں گئے، یہ آپ ان کا کلپ سنیے۔ اور پھر منشی مودودی، اور مودودی نے کہیں پڑھا ہی نہیں، یہ کچھ سب پچھلے زمانوں کے قصے نہیں ہیں، یہ ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، آپ کی بھی آنکھوں دیکھی چیزیں ہوں گی۔ اللہ کی شان مظاہر العلوم سہارنپور نے زبردست مخالفت کی، اور مظاہر العلوم کی اگلی شاخ میں عظمت طلحہ صاحب رحمۃ اللہ، شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے اور ان کے سالے ہیں یا داماد ہیں، ہم نے انہیں لکھا کہ ہمیں یہ کتابیں چاہیے، انہوں نے فوٹو کاپی بھجوائی، پھر انڈیا جب جانا ہوا تو ہم کاندلہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک مرتب نقشہ دیا۔ مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کون تھے، دوسری پیڑھی آ گئی، اچھا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے یہ شاگرد تھے، اچھا مفتی صاحب کے شاگرد فلاں فلاں آدمی تھے، ان سے حدیث فلاں فلاں نے پڑھی، اب اس پہ آگے عظمت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ امبیٹوی، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد آ گئے، ان کے شاگردوں میں پھر انہوں نے لکھ دیا مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، حدیث انہوں نے ان سے پڑھی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ حضرت وہ تو منشی مودودی تھے، وہ تو پڑھے لکھے ہی نہیں تھے، یہ کیا؟ انہوں نے کہا بھیا یہ تمہارے ملک کے قصے ہیں یا ان کے قصے ہیں جن لوگوں کو جہالت نے گھیرا ہوا ہے، اصل حقیقت ہم نے یہ لکھ دی۔ اب یہ جو کہہ رہے تھے جن سے ہم نے بچپن میں بھی سنا تھا، یہ ہمارے بڑے تھے، جب پاکستان لے کے وہ نقشہ آئے، اسے فریم کرایا ہوا رکھا ہوا ہے، تو کئی ایک ان کی اولادیں جب آئیں تو ہم نے کہا آپ کے بڑے تو یہی ہمیں کہتے رہے کہ مودودی ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ تو حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیک واسطہ شاگرد ہے، حدیث انہوں نے وہاں پڑھی ہے، فلسفہ انہوں نے وہاں پڑھا ہے، اور آپ یہ کہتے رہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی ملے نہیں ہم سے، لیکن ہم نے ان سے پھر بھی یہی کہا کہ آپ اس کی تشریح کریں، آپ اسے لکھیں کہ والد صاحب نے جو کچھ کہا تھا ٹھیک نہیں تھا، اب حقیقت کھلی۔ اس سے بھیا ہمیں اپنی ایک حیثیت کا ذرا سا احساس اس اعتبار سے بھی رہتا ہے کہ اب شاید سننے والے سینکڑوں ہو گئے ہوں گے، ہم کوئی بھی غلط بات کہہ دیں اور اللہ ہم سے پوچھے۔ یہ کہتے ہیں، میں نے خود نقشہ دیکھا ہے اور میں نے ان سے پوچھا ہے شیخ سے کہ آپ تو کہتے ہو مودودی منشی، تو یہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے یہ تو پاکستان کی باتیں ہیں، سیاسی باتیں ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ نقشہ ان کے پاس موجود ہے،
کوئی بندہ بھی جا کر، یہ ان کے گھر کی گواہی ہے، نہ ان کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے نہ مولانا مودودی سے تعلق ہے، یہ ایسا چھتر ہے ان بغیرتوں کے منہ پر، ان کذابوں کے منہ پر، جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ اس کی گونج جو ہے سنائی دیتی رہے گی۔ یہ تمہارے گھر کی گواہی ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تم بشرموں اور ڈھیٹوں کو آئینہ دکھانے کے لیے یہ بہرحال یہ کافی ہے۔ اچھا، مولانا مودودی پر اعتراض کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں، دارالعلوم دیوبند احیاء اسلام کی عالمگیر تحریک، یہ ریاض درانی صاحب ہیں، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے یہ صفحہ نمبر 14 کے اوپر، یہ میں پہلے کسی اور کلپ کے اندر بھی بتا چکا ہوں، پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب معتمم ثانی دارالعلوم، یہ ان کا یہ پورا لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیں ان کا پورا تعارف۔ یہ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ جہاں قوی النسبت اکابرین میں سے تھے، وہیں امی محض تھے، جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ دیکھ لیں، جو مولانا مودودی کو کہتے ہیں کسی عالم سے نہیں پڑھے تھے، اور نائب معتمم، یہ دارالعلوم دیوبند کے معتمم ثانی تھے۔ اب اندازہ کر لیں، پورے دارالعلوم دیوبند جس کی سندوں کا بڑا یہ کہتے ہیں کہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، سند نہیں تھے، اس کے جو معتمم ثانی تھے وہ جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ آگے دیکھیں، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا۔ امور متعلقہ مولانا کے ارشاد احکام اہتمام کلبند ہوتے تو مولانا اس پر اپنی مہر لگا دیتے۔ کوئی کہتا ہے یہ میں نے لکھ دیا، اس پر مہر ٹھوک دیتے، پتہ تھا نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ آگے دیکھیں، گویا احکام میں بھی کچھ ماورائے اسبابی کلمات ہوتے تھے جس میں رسمی، یہ ساری کہانی دیکھیں آگے، یہ بھی کہانی گھڑی ہے، ان کو الہام ہوتا تھا اور خواب میں قاسم نانوتوی آ کے ان کو بتاتے تھے یہ کرو اور وہ کرو۔ یہ پوری کتاب کے اندر لکھا، یہ کہانیاں سنائی ہوئی ہیں۔ مولانا مودودی کی سند کا اعتراض ہے، جس کی تفسیر، جس کی کتب، جس کے علم کے معترف عرب علماء ہیں، اور یہ ان کے منہ پر چھتر ہے۔ 1979 میں سید مودودی رحمہ اللہ کو شاہ فیصل ایوارڈ ان کی دینی خدمت کے اعتراف میں دیا گیا۔ اس میں ابن باز موجود تھے، البانی موجود تھے، ابو الحسن ندوی موجود تھے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تھوڑی سی ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ قررت لجنة خدمة الإسلام اختيار مرشح الندوة العالمية للشباب الإسلامي العلامة المجاهد السيد أبي الأعلى المودودي فائزا بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام بالمبررات الآتية: أولا لأنه عمل منذ شبابه المبكر في الصحافة الإسلامية الجادة، وقام بعد ذلك بإنتاج كثيف ينم عن علم غزير وفكر أصيل. ثانيا إسهامه إسهاما فعالا في تجديد الفكر الإسلامي وجعله ظاهرة مهيمنة على الحياة في جميع صورها عند المسلمين في القارة الهندية. ثالثا كفاحه البطولي وجهاده المستميت من أجل إحياء الروح الإسلامية وبعث القيم الإسلامية والمطالبة بجعل تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها مطبقة عند المسلمين في حياتهم العملية، وذلك عن طريق حركته الإصلاحية التي تنطق بها مؤلفاته العديدة التي كان لها بالغ الأثر وكامل التجاوب مع حركات الإصلاح في العالم. ثانيا قررت لجنة الترشيح والاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية منح الجائزة هذا العام لمرشح معهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب سعادة الأستاذ الدكتور فؤاد سسجيل، أحد كبار العلماء المعاصرين في حقل التراث العربي والإسلامي، لقاء عمله الرائع في الأجزاء الثالث والرابع والخامس من موسوعته الضخمة تاريخ التراث العربي، تلك الأجزاء التي عالج فيها جهود علماء المسلمين في الطب والصيدلة والبيطرة وعلم الحيوان والكيمياء والزراعة والنبات والرياضيات، وهي الأجزاء التي تدخل ضمن مجال الجائزة لهذا العام، وهو أثر العلماء المسلمين في الحضارة الأوروبية، وقد كتبها المؤلف الفاضل بدقة العالم ونزاهة المفكر وشعور المسلم الغيور. وقررت لجنة الترشيح والاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي حجب الجائزة هذا العام عن الأعمال المقدمة إليها، لأنها على ما فيها من جهد مشكور لم تكن ترقى إلى المستوى الذي تتوقعه لجنة الجائزة، كما أنها لا تحقق أهداف الجائزة. صاحب الجلالة، أصحاب السمو، أصحاب الفضيلة والمعالي، أيها السادة، قبل أن أدعو الفائزين الكريم. اچھا، اس کے علاوہ یہ آپ ذرا تھوڑا سا اور دیکھیں ان کے اکابرین باقی، حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، یہ ان کی جو ڈاکٹر خالد محمود صاحب فوت ہو گئے ہیں، بہت بڑے دیوبندیوں کے وکیل تھے اور انگلینڈ میں وہ فوت ہوئی ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی کے حوالے سے، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ واضح اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حاجی صاحب اصطلاحی عالم تو نہ تھے مگر عالم گر تھے۔ یہ اب کہانیاں دیکھیں، ان کی کہانیاں سنیں۔
آگے کہتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ سمجھے، اگر چند کلمات حضرت سے نہ سنے تو ساری کتابیں بھی کچھ نہ سمجھ پاتے۔ پھر آگے کہتے ہیں مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب کے پاس کیا ہے جو علماء کے پاس نہیں ہے، تو وہاں جاتے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس الفاظ ہیں اور وہاں میں نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے دیکھیں ان کی، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر صاحب کسی مدرسے کے نہیں پڑھے تھے، یہ حضرت تھانوی صاحب کی بھی سن لے، وہ ان کے پاس بھی سند نہیں تھی، کہتے ہیں مدرسے نے مجھے سند نہیں دی، یہ دیکھ لے، ان کے پاس بھی سند نہیں تھی، یہ بھی پھر اسی کھاتے میں ڈالے۔ یہ جناب آپ کی یوسف لدھانوی کی کتاب ہے یاد رفتگان، یاد رفتگان، اس کے اوپر دریابادی جو ان کا مفسر ہے، جس کی تفسیر بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں، ہر مدارس میں ہر جگہ پیش کرتے ہیں، جدید لوگوں کے لیے یہ تفسیر ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ مرحوم رسمی عالم نہ تھے، مرحوم رسمی عالم نہ تھے، لیکن باوجود اس کے اپنی علمی صلاحیت سے بڑا کام لیا۔ قرآن کریم تفسیر 3 جلدوں میں لکھی۔ مولانا مودودی عالم نہیں تھا اس لیے اس کی تفسیر معتبر نہیں ہے، یہ عالم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، اس کی تفسیر جو ہے نا وہ کیا ہے ذرا دیکھ لے۔ عربی دان طلبہ پر بڑا احسان کیا ہے، اس نے بڑا احسان کیا ہے جی کتاب لکھی، یہ جو بقول ان کے عالم نہیں تھا۔ عربی تفسیر کی اصلی عبارتیں سب نقل کر دیں، رسمی عالم نہ ہونے کی وجہ سے اور ارباب کمال اور ارباب علوم نبوت سے راسخ صحبت نہ ہونے سے عقیدے میں پختگی نہ آ سکی، پھر بھی اس کی تفسیر بڑی اچھی ہے۔ یہ چند نمونے آپ کے سامنے ہیں جو ان نمونوں کو دکھائے ہیں۔ مولانا مودودی کی اسناد یا علم وہ کسی سند کا محتاج نہیں ہے، دنیا مانتی ہے۔ یہ آپ کے برٹش پارلیمنٹ کے اندر پچھلے دنوں جو مائیکل گو ہے، ان کے بین الاقوامی بین الممالک پالیسی کا انچارج تھا، جولائی میں غالباً وہ اپنے عہدے سے فارغ ہوا ہے، یہ اس کا کلپ سنیں۔ Islamism is a totalitarian ideology which seeks to divide, calls for the establishment of an Islamic state governed by Sharia law, and seeks the overthrow of liberal democratic principles. It has its roots in the thinking of the founder of the Muslim Brotherhood, Hassan al-Banna, the founder of Jamaat-e-Islami, Abu al-Maududi, and the Muslim Brotherhood ideologue, Said Qutb. The Palestinian branch of the Muslim Brotherhood is, of course, Hamas. Organizations such as the Muslim Association of Britain, which is the British affiliate of the Muslim Brotherhood, and other groups such as Cage and Mend, give rise to concern for their Islamist orientation and views. We will be holding these and other organizations to account to assess if they meet our definition of extremism, and will take action as appropriate. اس کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ سید مودودی نے اصلی اسلامی تصور پیش کیا ہے، اور اسی طرح یہ غلام احمد قادیانی کا یہ میرے خیال میں پڑپوتا ہے اور سابق قادیانیوں کا امیر ہے مسرور مرزا مسرور، یہ بھی چیخیں مار رہا ہے، یہ سنیں۔ اور اب ہمیں مشکل یہ پڑتی ہے یونیورسٹیوں میں، جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کے اوپر لگائے ہوئے داغ ہٹائیں تو آگے سے مودودی رکھ دیتے ہیں سامنے، ہمارے نزدیک یہ اچھا سچا عالم ہے۔ ناروے کی یونیورسٹی میں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، امریکہ کی یونیورسٹی میں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، یہاں مودودی پڑھایا جا رہا ہے، جو اس طرح اسلام کی جڑوں میں گند ڈال دے اور انہیں کاٹ کے رکھ دے، مسلمان علماء میں اور نظر نہیں آئے گا۔ اور اس نے چونکہ بہانہ رکھا ہے دلیلوں کا اور قرآن کریم کو مرول کر پیش کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں ان باطل پرستوں اور باطل کے اماموں کا سید مودودی کی علمی کاوشوں پر چیخنا چلانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو منہ توڑ جواب سید ابو الاعلی مودودی نے دیا ہے۔ امام اہل سنت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے حق پہچاننا ہو تو باطل کی تیروں پر نظر رکھو، جہاں پر وہ لگتے ہیں وہی حق ہے۔ تو یہ باطل اگر قادیانی ہے، اور انشاءاللہ یہی باطل ہے ہمارے نزدیک مسلمانوں کے نزدیک، اور یہ یہود و نصارہ جن کا آپ نے ابھی برٹش پارلیمنٹ کے اندر خطاب سنا ہے، تو یقیناً حق سید مودودی کے ساتھ ہے۔ ان کا علم، ان کی قلم توڑ تحریریں اور الہادیوں اور اسلام مخالفین کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب 20ویں صدی میں جو سید مودودی نے دیا ہے، وہ یقیناً اس امت مسلمہ میں بہت بڑا احسان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔